من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ عزیزان محترم، وقت ختم ہوا، آپ کی راتیں، آپ کے دن شعائر حسینی کی یاد میں بسر ہوئے، نظم کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ مولا کے تابوت کو لے کر آگے بڑھتے رہے، اس لیے کہ ایک دکھیاری ماں جلوس کے پیچھے پیچھے یہ دعائیں مانگتی ہوئی جا رہی ہوگی کہ یہ میرے بیٹے کے ماتمدار جا رہے ہیں۔ وہ مہمان جو محرم کے چاند کے ساتھ ہمارے گھروں میں آیا تھا، آج وہ مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج ہمارے اعلیٰ خانے ویران ہو جائیں گے، آج ہمارے عاشور خانے اندھیرے ہو جائیں گے۔ فقط دو چار جملوں کی زحمت دینا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ علی ابن مسردہ نے ابن شبیب سے کہا، یبن شبیب ان کنت باقین علی شیء فابکی علی جدی الغریب۔ ابن شبیب، اگر کسی بات پہ تجھے رونا آ جائے تو پہلے میرے مظلوم دادا پہ گرنا۔ پہلے میرے مظلوم جد مظلوم پہ گریا کرنا۔ عاشور کی صبح طالع ہوئی، ایک مرتبہ لہجہ محمد میں علی اکبر نے اذان دی، تیروں کی بارش ہوئی، 25 اصحاب شہید ہوئے، اصحاب گئے، انصار گئے، اعزا گئے، اکبر و قاسم گئے، اون و محمد گئے، اور جب میرا مولا اکیلا رہ گیا تو ایک مرتبہ آواز دی، حل من ناصر ینصرنا۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی میرے استغاثے پہ لبیک کہنے والا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرا مولا خیمے میں واپس آیا، کہا میری ماں کی قریب فضہ ذرا میرے پاس تو آنا۔ فضہ قریب آئی، کہا جا پرانے صندوق کو کھول، ایک پرانا کرتا رکھا ہوا ہے اسے نکال کے لا، لیکن فضہ خبردار زینب نہ دیکھنے پائے، فضہ خبردار زینب نہ دیکھنے پائے۔ فضہ گئی، صندوق کھولا، پرانا کپڑا نکالا، آبا کے دامن میں چھپایا، لے کے چلی۔ ایک مرتبہ زینب کی نگاہ پڑی، کہا فضہ تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضہ تیرے دامن میں کیا ہے؟ ماں کی کنیز ہے، سر کو جھکائے ہوئے خاموش ہے۔ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، کہا فضہ تجھے میری ماں کے حق کی قسم، میری ماں کے حق کی قسم بتلا دے کہ تیرے دامن میں کیا ہے۔ کہا بی بی کیا بتلاؤں، مولا نے پرانا کرتا مانگا تھا، مجھے سننا تھا کہ سر کے اوپر ہاتھ مارا۔ کہا کرتا نہیں مانگا، میرے بھیا نے کفن مانگا ہے۔ اجرکم اللہ، کرتا نہیں مانگا، میرے بھائی نے کفن مانگا ہے۔ لا فضہ وہ کرتا مجھے دے دے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو پہناؤں گی۔ آئیں اور یہ کہتی ہوئی آئیں کہ بھیا
اماں یہ کرتا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی زینب میں نہ رہوں گی، جب بھائی رخصت آخر کے وقت آئے تو اپنے ہاتھوں سے پلا دینا، اور جب مدینے واپس آنا تو کرتے کو لا کے میری خبر کرے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین نے لباس پہنا، خیمے سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے کہ بیویوں نے گھیرا، ایک مرتبہ آواز دی یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن منی السلام۔ پھر آواز دی ان بیویوں کو سلام جن کے شوہر میری نصرت میں مارے گئے۔ خیمے کے دروازے پہ پہنچے، فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز پردہ اٹھائے کھڑی تھی، کہا ماں کی کنیز فضا تجھے بھی آخری سلام ہو۔ باہر نکلے، فنظر یمینا و شمالا، حسین نے داہنے دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، آواز دی ایکم یقدم جوازی، ہے کوئی میری سواری کے جانور کا لانے والا؟ ہے کوئی میری سواری کے جانور کا لانے والا؟ خیمے کا پردہ اٹھا، زینب آستینوں کو چڑھاتی ہوئی باہر آئی کہ بھیا جب تک بہن زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا۔ دو جملے بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا۔ شانہ تھاما حسین کا، ذوالجناح پہ سوار کرایا، شہزادی خیمے میں گئی، حسین ابن علی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا نہیں چلا، حسین ذوالجناح پہ بیٹھے ہوئے، ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا، حسین نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کہا ذوالجناح اکبر ساتھ چھوڑ گیا، عباس ساتھ چھوڑ گیا، قاسم گیا اور محمد گئے، ذوالجناح اب آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے۔ ذوالجناح گردن داڑے کھڑا ہے کہ ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی، ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا ذوالجناح۔ اب جو حسین نے دیکھا چھوٹی بچی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں لے جا ذوالجناح۔ گھوڑے سے نیچے آئے، بچی کو گود میں لیا، دیر تک باتیں کرتے رہے اور یہ کہہ کے چلے دائنی سکینہ لالی آتی کے بلما، سکینہ مجھے چھوڑو سکینہ، شاید میں تمہارے لیے پانی لے کے آؤں۔ یہ سننا تھا کہ بچی نے حسین کے دونوں شانے مضبوطی سے تھام لیے، کہا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے۔ حسین نے اجازت لی، آخری جملہ سنو، حسین نے اجازت لی، ایک مرتبہ گھوڑے کو مہمیز کی، تلوار نکالی۔ راوی کہتا ہے کہ حسین ابن علی کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور جب حملہ کیا ہے تو اس شان کے ساتھ حملہ کیا کہ جیسے بھوکا شیر بھیڑوں کے گلے پہ حملہ کرے۔ آستین الٹی، پیچھے ہٹے، گھوڑے کو مہمیز کی، تلوار نکالی اور اب یہ کہہ کے حملہ کیا کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو۔ یہ کہہ کے حملہ کیا کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے 6 مہینے کے بچے کا لاشا اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ گھوڑے کو بھگاتے ہوئے، بس 2 جملے سنو، گھوڑے کو بھگاتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچے، عباس کے لاشے پہ نگاہ جما دی، کہا عباس اٹھ کے ذرا بوڑھے بھائی کی جنگ بھی تو دیکھو۔ فوجیں دور دور بھاگ گئی۔ ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین یہ جنگ کا وقت نہیں ہے، حسین تلوار کو نیام میں رکھ لے۔ میرے مولا نے تلوار کو نیام میں رکھا، سر کو جھکا کے ذوالجناح پہ بیٹھ گئے۔ ایک طرف سے تیر آئے، دوسری طرف سے پتھر آئے، تیسری طرف سے نیزے آئے، چوتھی طرف سے تلواریں آئی۔ میرا مولا زخمی ہوتا چلا، سر زخمی، گلا زخمی، سینہ زخمی، شانے زخمی، پہلو زخمی ہوتا ہے۔